بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فخر شہزاد تارقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دارالعمل، علم سے عمل تک۔ 40 احادیث کورس میں آج ہم 7واں سبق پڑھیں گے۔ 7ویں حدیث، 7واں سبق۔ 7ویں حدیث حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے عرض کی حضور لمن، کس کے لیے؟ قالا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر خواہی، اس کی کتاب کی خیر خواہی، اس کے رسول کی خیر خواہی، ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے پیشوا کی خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، یعنی 2 لفظ ارشاد فرمائے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ تو ہم نے سوال کیا لمن، آقا کریم کس کی خیر خواہی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، اور ائمہ مسلمین، مسلمانوں کے جو پیشوا ہیں ان کی، اور عام مسلمانوں کی۔ تو یہ حدیث صرف 2 الفاظ، الدین النصیحہ، صرف 2 الفاظ کہ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب کس کی خیر خواہی؟ ہر ایک کے درجے کے مطابق اس کی خیر خواہی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر خواہی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خیر خواہی سے مستثنی ہے، اصل میں یہ خیر خواہی اپنے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر خواہی کیا ہے کہ ہم اس کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان رکھیں، اس کی ذات اور صفات میں ہم کسی کو شریک نہ کریں، اس کی توحید اور اس کی وحدانیت پر ہم ایمان لائیں اور شرک سے بچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات جن کو کرنے کا حکم ہے ان کو بجا لائیں، جن سے روکا گیا ہے، جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائیں۔ اور اس کی کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ ہم قرآن پاک، ہم اس کی کتاب کی تعظیم کریں، ادب کریں، اس کتاب کو پڑھیں، تلاوت کریں، اس کے معانی اور اس کے مطالب کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کی ہم دل سے تصدیق کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت، محبت، چاہت رکھیں، اپنی جان، مال، اولاد، اپنے والدین سے زیادہ تعظیم و توقیر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، دل سے ہم محبت کریں اور زبان سے اظہار کریں۔ اصل محبت تو یہ ہے کہ ہمارے افعال اور ہمارا کردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خیانت نہیں کی، ہم بھی کبھی خیانت نہ کریں۔ ائمہ مسلمین، مسلمانوں کے پیشوا، امام سے مراد اگر حکمران ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی کے اندر ان کی اطاعت کریں اور ان کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ اور اگر ائمہ مسلمین سے مراد امام ہے، پیشوا ہے، صاحب فتویٰ ہے، مجتہدین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی معاملات میں ہم ان کی پیروی کریں، ان کی تقلید کریں۔ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان کی دنیا کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں خیر خواہی کریں، ہر دکھ، تکلیف، پریشانی سے ہم اس کو بچائیں، اس کی عیبوں پر پردہ ڈالیں، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی ہم حفاظت کریں۔ سب سے بڑی خیر خواہی تو یہ ہے کہ ہم اخروی معاملات میں ہم اس کی رہنمائی کریں۔ اگر میرے اندر خیر خواہی نہیں تو میرا عمل قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرا مسلمان بھائی مجھ سے تکلیف میں ہے تو میری عبادت اور میری ریاضت تو کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یہ 2 لفظ الدین النصیحہ ہمیں ہر وقت اپنے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خیر خواہ بنا۔
کوئی ہم سے مشورہ مانگے تو خیر خواہی سے دیانت داری سے مشورہ دے، کوئی امانت دے، چاہے راز کی صورت میں ہو چاہے کسی سامان کی صورت میں ہو، تو ہم اس کی حفاظت کریں۔ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی کی عزت نہ اچھالیں، کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کریں، اور اپنی وسعت کے مطابق اگر ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، کچھ کھلا سکتے ہیں، کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں، کچھ پہنا سکتے ہیں تو ہم کریں، یہ خیر خواہی ہے۔ اگر کوئی ہنر آتا ہے تو ہم ہنر سکھائیں کسی کو، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ اگر ہمیں کوئی دنیاوی یا دینی علم کی کوئی بات ہمیں معلوم ہے، اس کا علم ہے، تو ہم وہ کسی کو بتائیں، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ الغرض کسی کو تکلیف سے بچانا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ سب خیر خواہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔